اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی مبارک مجلسیں عطا فرمائی، اور ان مجلسوں کے بڑے آداب بھی ہیں۔ ریون کے اجتماع میں ایک ایسے عالم جو تقریباً آدھی دنیا کا سفر کر چکے ہیں، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان بیانوں کو، مذاکروں کو اور یہ تعلیم کے حلقوں کو کس طرح سننا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمل کی نیت سے سننا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں اس پر میں عمل کروں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ میں اس کو پھیلاؤں گا۔ اور سب سے اونچی اور آخری نیت یہ ہے کہ قیامت تک کے آخری انسان تک یہ مبارک باتیں پہنچے۔ یہ صحابہ کرام کی نیت تھی، تو پہنچ رہی ہیں نا جی۔ آج 1500 سال ہو گئے، وہ مبارک باتیں جو ہے ہمارے تک پہنچ رہی ہیں۔ علماء کرام کا اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو ایسے موتیوں کی طرح سے سنبھال کے وہ امت تک جو ہے وہ پہنچا رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمینوں کو بچھایا، وہ اللہ جو رات میں سے دن کو اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے، اور وہ اللہ جو زندے میں سے مردے کو اور مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے، اور وہ اللہ جو آسمانوں سے بارش کو برساتا ہے، اور وہ اللہ جو زمینوں سے کھیتیوں کو اگاتا ہے۔ ہر چیز پر اللہ پاک کا قبضہ ہے۔ عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ ایک یہ ظاہرہ نظام ہے جو ہمیں آنکھ سے نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی سے اولاد نظر آ رہی ہے، زمین سے غلہ نظر آ رہا ہے، دکان، کاروبار، ملازمت، تجارت، اس سے روزی نظر آ رہی ہے، بادلوں سے بارش نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ظاہرہ نظام ہے، حقیقی نظام نہیں ہے۔ حقیقی نظام چھپا ہوا ہے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ بادل ہیں، بارش نہیں ہے۔ ہمارے بلوچستان میں یہی حال ہے، بادل آتے ہیں، جھوم کے چلے جاتے ہیں۔ میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ایک شادی، دو شادی، تین شادی، چار شادی، اولاد کا نام و نشان نہیں ہے۔ دکان ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمت ہے، تنخواہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا جو غیبی نظام چھپا ہوا ہے، کرنے والی ذات اللہ پاک ہے۔ یہ ہمارے سارے برتن ہیں، ان میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ڈالنے والی۔ اور اللہ پاک کی ذات جو ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں وہ کر دیں، ان کے ارادے کا نام وجود ہے۔ پیدائش پر آ جائے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے۔ پھر پیدائش پر آ جائیں تو مرض کے اندر سے عورت کو پیدا کر دیں۔ حالانکہ عموماً بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں، لیکن پہلی پیدائش ہماری دادی جان اماں حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دی۔ اور فرماتے ہیں علماء کرام کہ ہماری دادی جان کو اللہ پاک نے کپڑوں کے ساتھ پیدا کیا۔ کیوں؟
عورت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، حفاظت کے اوپر آ جائے تو 100 ننگی تلواروں کے اندر سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے نکال کر دکھا دے۔ دنیا کی سب سے بڑی دہتی ہوئی آگ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی، اس میں بالکل عافیت کے ساتھ رکھ کر دکھا دے۔ پالنے پر اگر آ جائیں تو وادی تی کے اندر بنی اسرائیل کو بغیر کھیتی باڑی کے، ملازمت کے، تجارت کے، کاروبار کے من اور سلوہ کھلا کر 40 سال تک پال کر دکھا دے۔ اور اللہ پاک زندہ رکھنے میں کھانے کے بھی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم کیا کہتے ہیں کہ اگر آدمی 2 مہینے تک کھانا پینا بالکل چھوڑ دے تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ یہ جن کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، کومے میں چلے جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو انجیکشن کے ذریعے سے دوا بھی دیتے رہتے ہیں، خوراک بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اصحاب کہف کو 309 سال تک بغیر کھائے اور پیے زندہ رکھا، اور اللہ پاک نے ان کی غار کے اوپر وقت کا جام لگا دیا۔ ساری دنیا میں وقت چل رہا تھا، بچے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے قبروں میں چلے گئے، بادشاہت تبدیل ہو گئی، تخت تبدیل ہو گئے، کرنسی تبدیل ہو گئی، لیکن اس غار کے اوپر ایک ہی حال رہا۔ جو 30 سال کا نوجوان تھا، 309 سال کے بعد وہ 339 سال کا نہیں ہوا، 30 سال کا ہی رہا۔ اور پھر اللہ پاک ان کی کروٹیں بھی بدل رہے ہیں، کیونکہ آدمی ایک جگہ اگر پڑا رہے تو اس کا جسم جو ہے نیچے سے گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جن کے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، وہ کروٹ نہیں بدل سکتے۔ پھر ڈاکٹر حضرات ان کے ورثہ کو کہتے ہیں کہ اس کو الٹ پلٹ کرتے رہو۔ اگر تم نے اس کو الٹ پلٹ نہیں کیا تو اس کا جسم نیچے سے گلنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ زخم بن جائیں گے، پھر اس میں پیپ پڑ جائے گی، پھر وہ کینسر بن جائے گا، اور یہ زخم پھر دنیا میں ٹھیک نہیں ہوتے، قبر میں جا کے ٹھیک ہوتے۔ ڈاکٹری زبان میں اس کو کہتے ہیں بیڈ سور۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کا سب سے پہلا کام اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا، اللہ پاک کے کمالات کو بیان کرنا، اللہ کی جنت کو بیان کرنا، اللہ کی دوزخ کو بیان کرنا، اللہ کے فرشتوں کو بیان کرنا، سب سے پہلا کام۔ جب امت کے لوگ یہ سنتے تھے انبیاء علیہ السلام سے کہ اللہ پاک کے پاس ایسے خزانے ہیں، نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، پھر وہ پیغمبروں سے پوچھتے کہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے ابھی کراچی میں پلاٹنگ ہو رہی ہو تو لوگ ان کے دفتر میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں پلاٹ لینے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ، اتنا جو ہے وہ ایڈوانس جمع کرو، یہ فارم پر کرو۔ تو لوگ پھر انبیاء علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اتنا آسان اور سیدھا سادہ طریقہ بتایا کہ اس نسخے کو استعمال کر کے ایک چھابڑی والا، ایک پیاز اور آلو بیچنے والا، ایک چپڑاسی، چوکیدار،
ایک گورا، ایک کالا، ایک عورت، ایک مرد، ایک امیر، ایک غریب، سارے ہی اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتے اور بالکل آسان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اعمال صالح کرو۔ ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، 7 باتوں پہ جو ایمان لانا ہے آسانی سے آدمی لا سکتے ہیں، اور اعمال صالح کرنا بالکل آسان ہے۔ نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، حج کرنا آسان، امانت دینا آسان، سچ بولنا آسان، دین سارا ہی آسان ہے۔ تو جن لوگوں نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ پاک نے انہیں دنیا میں بھی چمکایا اور آخرت کے وعدے جو ہے وہ دنیا کے اندر فرما دیے۔ پاک مریم نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اسے اتنا اونچا کیا کہ مقدس قرآن پاک کے اندر پوری کی پوری صورت ایک بی بی مریم کے نام سے جو ہے وہ نازل فرما۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بیٹی ایسی نہیں ہے، بیٹا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بیٹی بہت اونچی ہے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے کالے آدمی نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ پاک نے اسے اتنا اونچا کیا کہ قرآن پاک کے اندر پوری کی پوری ایک سورہ لقمان جو ہے وہ نازل فرما۔ وہ اپنے معصوم بیٹے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، شرک کے نزدیک مت کرنا، نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے بچاتے رہنا۔ اللہ پاک کو وہ باتیں اتنی پسند آ رہی ہیں کہ اللہ پاک اسے قرآن میں نقل کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اسے شیخ الحدیث بنا دیا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا تو حضور علیہ السلام کے دربار میں جو ہے وہ مؤذن بن گئے۔ تو کامیابی کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا، ہر ایک کے لیے کھلا، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی پوری کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ پورا دن زندگی میں ہوگا تو پوری کامیابی ملے گی، دین کا کچھ حصہ ہوگا تو اجر اور ثواب تو ملے گا۔ راستہ چل رہے ہیں، شیشہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دیا، اس پر بھی اجر ثواب ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ لیکن پوری کامیابی کے لیے پورے دین پر چلنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام پورے دین پر چلے، پوری دنیا کے اوپر چھا گئے، پوری دنیا کے اوپر، تعداد میں کم، اسلحے میں کم، مال میں کم، لیکن اللہ پاک نے پوری دنیا کے اوپر ان کا رعب جو ہے وہ طاری کر دیا۔ تو یہ مبارک ہستیاں جو گزری ہیں ان کے پیچھے چلیں گے تو اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پوری کی پوری کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ اب پورا دین ہے کیا؟ یہ جو دین آنکھ سے نظر آ رہا ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ یہ دین کے ستون ہیں، بنیاد ہیں، لیکن پورا دین نہیں ہے۔ یہ جو یوسف مسجد بن رہی تھی تو پہلے انہوں نے ستون کھڑے کیے، لوگ آتے تھے دیکھتے تھے، کہتے ہیں یوسف مسجد جو ہے وہ بن رہی ہے، ستون کھڑے ہیں۔ لیکن جب تیار ہو گئی، چھت پڑ گئی، دروازے لگ گئے، کھڑکیاں لگ گئی، روشنی کا انتظام ہو گیا، بجلی کا انتظام ہو گیا، اب کہتے ہیں یوسف مسجد مکمل ہو گئی۔ تو پورا دین کسے کہتے ہیں؟
وہ مبارک اور پاکیزہ زندگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گزاری اور صحابہ کرام کو سکھائی اور انہوں نے گزاری اور انہوں نے وہ زندگی پھیلائی، اس زندگی کا نام پورا دین ہے۔ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، لین دین بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گھر بار بھی ہے، محلے داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کچھ احباب سواریوں پر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے نا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا مفہوم کہ باتیں کرنی ہے سواریوں سے نیچے اتر آؤ، سمجھے نا، اور باتیں نیچے اتر کے کرو۔ سواریاں صرف سواری کے لیے ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ نیک عورت تھی نا، بلی کو باندھ دیا، کھانے کو کچھ نہیں دیا، وہ مر گئی، اس نیک عورت کو اس بلی کی وجہ سے عذاب دیا جائے۔ اور ایک عورت کا کردار اچھا نہیں تھا، سخت گرمی میں جنگل کی طرف سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا جو ہے وہ کنویں کے پاس تڑپ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، چادر اتاری، اس کو پھاڑا، موزے میں باندھا اور اس سے کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا۔ کتے کو پانی پلاتی رہی، کتا سیراب ہو گیا، بھاگ گیا۔ اس کتے کی وجہ سے اس عورت کی بخشش ہو گئی۔ تو دین پوری زندگی کا نام ہے، پوری زندگی کا نام ہے۔ اب یہ پوری زندگی کیسے آئے گی؟ بقول محترم حاجی صاحب کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کر، نہج نبوت سے ہٹ کر، ہزاروں جانیں دے کر تم دین کا ایک عمل زندہ نہیں کروا سکتے۔ نہج نبوت ہو، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس طریقے پر محنت ہوگی، پھر دین زندگی میں آئے گا۔ دین آیا ہے آسمانوں سے، ملا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو دین زندگی میں کیسے آئے گا؟ اس کا طریقہ بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طریقے پر محنت کرو، پھر دین زندگی میں آئے گا۔ گاڑی بنائی ہے جاپان نے، خراب ہو گئی تو اس کا طریقہ ٹھیک کرنے کا کون بتائے گا؟ پاکستان نہیں بتائے گا، جاپانی بتائے گا۔ تو دین ایک آسمانی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طریقہ سمجھایا، سجھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے پر محنت کی تو دین زندگیوں کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا یہ حال تھا کہ گمراہی اور ضلالت پھیلی ہوئی تھی، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ۔ حاجیوں کے قافلے جاتے تھے، ان کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو یہ روحانی چاند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو سارا نظام جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گیا۔ جس صبح کو یہ چاند دنیا میں ظہور پذیر ہوا، کہتے سارے بادشاہوں کے تخت الٹے ہوئے پڑے تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اب تمہاری نہیں چلے گی، اب اس پیاری ہستی کی بات ہر جگہ چلے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، آس پاس جو نگاہ ڈالی، ابھی بچے ہی تھے، لیکن دیکھ کر انتہائی غمزدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے، خلق تو بے یدیہ بنایا ہے، حسن تقویم بنایا ہے، اور یہ زندگی گزار رہے ہیں جانوروں جیسی، یہ کیسے انسان ہے؟ کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت پہ یہ بات ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب ان کو تاج نبوت پہنایا جاتا ہے پھر ان کو برائیاں بری لگتی ہیں،
نیکیاں اچھی لگتی ہیں، نہیں، پیغمبر کی سرشت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو برائیاں بری لگتی ہیں شروع سے ہی اور نیکیاں اچھی لگتی ہیں۔ پھر جب جوان ہو گئے اور پریشان ہو گئے، کھانا پانی ساتھ لے جاتے، پہاڑوں میں بیٹھے رہتے، غاروں میں بیٹھے رہتے، روتے رہتے کہ یا اللہ تو نے ان کو انسان بنایا، یہ زندگی گزار رہے ہیں جانوروں جیسے۔ جب رونے کی فکر کی حد ہو گئی تو اللہ پاک نے پھر تاج نبوت پہنایا اور ارشاد فرمایا کہ اب آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے سمندر میں گھس جائیں اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں۔ گھر تشریف لائے تو حالت بہت عجیب سی ہو رہی تھی، جاڑا سا ہو رہا تھا، کپ کپی ہو رہی تھی۔ ہماری اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے سردی لگ رہی ہے، کپ کپی ہو رہی ہے، میرے لیے بستر بچھا دو، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ ہماری اماں جان نے بستر بچھایا، ان کو لٹایا، وہ بھی بڑی پریشان ہو گئی کہ آج میرے شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو ایک ایسی ہستی تھی جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ وہ ان کے پاس چلی گئی اور جا کے سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے ساری بات جو سنی، وہ چونکہ تورات کے عالم تھے اور حضور علیہ السلام کی بشارتیں صرف قرآن پاک میں نہیں ہیں بلکہ تورات میں ہے، انجیل میں، زبور میں اور صحیفوں میں بھی حضور علیہ السلام کی بشارتیں آئی ہیں۔ تو اس نے کہا بہن غم مت کھا، تیرا شوہر تو اللہ کا پیغمبر ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات سن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی قوم ان کو اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کرے گی، اور اگر میں زندہ رہا تو میں بھرپور ان کا ساتھ دوں۔ 90 سال سے اوپر ان کی عمر تھی اور آنکھیں ان کی اتنی جھک گئی تھی کہ جب کسی سے بات کرتے تھے اپنی پلکوں کو ایسے اٹھا کے اس کو دیکھتے پھر بات کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو انبیاء علیہ السلام کا پہلا کام تھا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی صفات کو بیان کرنا، تو حضور علیہ السلام نے اہل مکہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے ساتھ 40 سال گزارے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو اہل مکہ نے کیا کہا؟ آپ شریف ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ حیادار ہیں، آپ نیک ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا حیا تھا کہ عرب کی کنواری نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں ایسا حیا نہیں تھا جیسا حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارک میں حیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے انسانوں، سامنے بیٹھے ہوئے مکے والے چند لوگ بیٹھے ہوئے اور پکارا جو ہے پوری انسانیت کو اور جنات کو۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام قیامت تک کے آخری انسان اور جن کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو پہلے دن سے قیامت تک کے آخری انسان کی فکر۔ حضور علیہ السلام نے جو محنت فرمائی تو امت کا گلدستہ تیار کیا۔ ایک ہے قوم ہے پھول، اور ایک ہے گلدستہ، بہت سارے پھول مل کر پھر گلدستہ بنتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے گلدستہ تیار کیا۔ اگر کوئی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو حرمین شریفین تشریف لے جائے، وہاں آنکھ سے دیکھ لے کہ حضور علیہ السلام کی محنت جو ہے
وہ اللہ پاک نے کیسے قبول کی. دنیا بھر کی قومیں آپ کو وہاں پہ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب. تو حضور علیہ السلام نے مکی زندگی میں دعوت کا عمل شروع کیا، اور پھر تعلیم اور تعلم کا عمل. حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے موتی، گور، لال اور یاقوت اور زمرد حدیث کی شکل میں نکلتے. صحابہ کرام ان کو غور سے سنتے، آپس میں دہراتے اور اس پر عمل کرتے. اور پھر جو قرآن پاک حضور علیہ السلام سے سنا ہوتا تھا وہ رات کو اٹھ کر اللہ پاک کو سناتے اور آپس میں خدمت کرتے. دعوت کا عمل، تعلیم اور تعلم کا عمل، ذکر و عبادت کا عمل اور خدمت کا عمل، یہ چاروں عمل. لیکن مکی زندگی میں یہ عمل چھپ چھپ کر کیے جاتے تھے، ڈر ڈر کر کیے جاتے، خوف سے کیے جاتے. مکی زندگی میں ایمان لانا اتنا مشکل تھا جیسا اپنے آپ کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیں. آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کمر مبارک پر اوجری رکھی جا رہی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جا رہا ہے. خباب رضی اللہ عنہ کو سرخ انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ملعون نے 2 لخت کر دیا، اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر کے رکھ دیا. لیکن جو ایمان لے آتا تھا ایسا پکا ایمان ہوتا تھا کہ ان کے گوشت کی بوٹیاں بنا دی جائے وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بقول محترم حاجی صاحب کے کہ ان مستورات نے دین کے پھیلانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا. فوج کا وہ دستہ ہوتا ہے جب کسی ملک سے جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایک دستہ بالکل فرنٹ پہ ہوتا ہے. پہلا گولا آئے گا ان کو لگے گا، پہلی گولی آئے گی ان کو لگے گی، پہلا بم آئے گا ان کو لگے گا. سمجھے نا؟ سب سے بڑی قربانی پہلے دستے کی ہوتی ہے. تو ایک عورت نے اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ دی. پھر ہجرت کا حکم ہوا تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرمائی. اس سے پہلے ایک جماعت وہاں مدینہ منورہ بھیج دی. انہوں نے جا کے وہاں ماحول بنانا شروع کیا. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے تو مسجد نبوی بنانا شروع کی. مسجد نبوی کیا تھی؟ چھپر کی مسجد تھی. صحابہ کرام پتھر ڈھو کر لے آئے، مٹی کا گارا بنا دیا، اور جن انصار کے باغات تھے کھجوروں کے، وہ کھجوروں کے ٹہنیاں اور تنے کاٹ کے لے آئے اور مسجد تیار ہو گئی. مستورات کو پتہ چلا کہ مسجد بن رہی ہے. انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، عشاء کے بعد یہ بھی کام کر لیا کریں. تو مستورات بھی پتھر اٹھا کے لے آتی، مٹی اکٹھی کر کے لے آتی، تو مسجد تیار ہو گئی. اور اس میں یہ چاروں عمل، دعوت کا عمل، تعلیم اور تعلم کا عمل، ذکر و عبادت کا عمل اور خدمت کا عمل جو ہے وہ چالو ہو گیا. مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، یہ ہدایات کی جگہ تھی، کارگزاری کی جگہ تھی، جماعتوں کی رخصتی کی جگہ تھی. جو بھی ایمان لے آتا پھر دین سیکھنے کے لیے وہ مدینہ منورہ تشریف لے آتا. 9 سال تک صحابہ کرام اندھیرے میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے. 9 سال کے بعد ایک شخص آیا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. وہ اپنے ساتھ چراغ لائے تھے. انہوں نے آ کے چراغ جلا دیا. صبح جو پیارے نبی تشریف لائے، روشنی دیکھی. پوچھا یہ روشنی کس نے کی؟ بتایا گیا ایک دور کا رہنے والا شخص آیا ہے اور وہ یہ چراغ لایا، اس نے روشنی کر دی. پیارے نبی نے اس کو بلوایا اور بلا کے اس سے پوچھا آپ نے یہ چراغ جلایا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے جلایا.
پیارے نبی اتنا خوش ہوئے، فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا، تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے۔ 9 سال تک اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے، جبکہ ایمان کی روشنی، ایمان کی کرنیں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں جو ہے وہ پھیل رہی تھی، اور اسلام جو ہے وہ ترقی کرنا جو ہے وہ شروع۔ مسجد میں اعمال بنائے جاتے تھے، نماز کو سیکھا جاتا تھا اور نماز کو قائم کیا جاتا تھا۔ نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا کیا ارشاد ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ تو نماز کو سیکھنا ہے، نماز ایسی بن جائے جس سے دنیا کے مسائل بھی حل ہو، آخرت کے مسائل بھی حل۔ سن 1972 میں ہماری کوئٹہ کی جماعت گجرانوالہ گئی، مفتی عبدالواحد صاحب وہاں مدرسے کے محتمم بھی تھے، شیراوالا گیٹ میں جو ہے مرکز تھا اس وقت۔ تو زور کا وقت تھا، میں نے جا کے مصافحہ کیا، ارشاد فرمایا جماعت آئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جماعت آئی ہے۔ پوچھنے لگے کتنے احباب ہیں؟ میں نے کہا جی 13 ساتھی ہیں۔ فرمایا ذمہ دار کون ہے؟ اس وقت امیر کہتے تھے۔ میں نے کہا میں ہی خادم ہوں۔ تو ارشاد فرمانے لگے جماعت کو کیا سکھایا ہے؟ میں نے کہا جی جماعت کو آداب گشت سکھائے ہیں، دعائیں سکھائی ہیں، 6 نمبر سکھائے ہیں۔ فرمانے لگے ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کچھ سکھا دیا۔ میں بھی بالکل نیا تھا، میں بھی بڑا خوش ہو گیا کہ بڑا قابل ہوں، جماعت کو بہت کچھ سکھا دیا۔ تو آہستہ سے کہنے لگے ان کو نماز سکھائی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں نماز تو ان کو آتی ہے۔ میرے ذہن میں کیا الحمد شریف، قل اللہ شریف اور تحیات شریف، اس کو نماز کہتے ہیں، وہ سب کو آتی ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا، حیران ہو کے کہنے لگے اچھا ان کو نماز آتی ہے؟ میں نے کہا جی آتی ہے۔ فرمانے لگے اگر بارشیں بند ہو جائیں، قحط سالی ہو جائے، لوگ بھوکے رہنے لگیں، اور تمہاری جماعت میں کوئی ایسا نمازی ہے کہ 2 نفل پڑھے تو بارش ہو جائے؟ اب میں چپ۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو نمازی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے چلو یہ آسمان کی باتیں ہیں اور زمین کی بات کرتے ہیں۔ بخار ہو جائے، آدمی بیمار ہو جائے، 2 نفل پڑھے، بخار دور ہو جائے۔ پیارے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا جب یہ الٹے لیٹے ہوئے تھے؟ کیا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا جی ہاں درد ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ تو ایسا کوئی ساتھی ہے کہ اس کو بخار ہو جائے، 2 نفل پڑھے بخار ٹھیک ہو جائے؟ میں نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اچھا بھائی بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا نہ ہو، بھوک لگی ہوئی ہو کھانا نہ ہو، 2 نفل پڑھے، 2 روٹی مل جائے، ایسا نمازی ہے؟ اس وقت 2 آنے کی روٹی تھی، روپے کی 10 روٹیاں ملتی تھی، 1 روٹی 2 آنے کی تھی۔ میں نے کہا ایسا نمازی بھی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے بڑے پیارے انداز میں فرمانے لگے کہ بھائی نماز ابھی کہاں بنی، صورت بنی ہے، حقیقت نہیں بنی۔ 10 بھینسوں کی تصویریں گھر میں لگا لو، 1 پاؤ بھی دودھ نہیں ملے گا، اور اگر ایک مریل سے بھی بھینس ہوگی تو اس میں بھی 3-4 کلو دودھ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو نماز کو بنانا ہے۔ علماء نے بڑا پیارا راستہ بتا دیا، آسان بالکل۔ 100 باتیں ہیں، ہر آدمی، یہ نوجوان بچے جو ہے یہ تو 1 دن میں سیکھ سکتے ہیں، جغرافیہ سائنس پڑھتے رہتے ہیں، 1 دن میں یہ سیکھ، ہماری عمر جیسے 1 ہفتے میں سیکھ جائیں گے۔ نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، ان کو سیکھ لیا جائے، ان کو سامنے رکھ کر پھر نماز پڑھی جائے تو نماز کی شکل بن جائے گی۔
پھر اس کے اندر حقیقت روح جو ہے اللہ کا دھیان ہے، توجہ ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے، اور اس حساب سے نماز پڑھیں گے تو نماز کی نوعیت بہت زیادہ بڑھ جائے۔ اچھا، نماز پڑھنی اس کا ہدف کیا ہے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو۔ اچھا، کوئی مائی کا لال ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو ابھی کیا کریں؟ تو علماء نے بڑا پیارا راستہ دے دیا، ٹھیک ہے پڑھ نہیں سکتے لیکن نیت کر سکتے ہو، نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہو، پھر اس میں ترقی کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ تو نماز کو بنانا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے، ہر کام میں، ہر بات میں، ہر فعل میں، کاروبار میں، سارے معاملوں میں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان حضرات کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، بھرے اجتماع میں ریوڑ میں ارشاد فرمائے، تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے، ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے 11 نکاح کیے، ایک نکاح میں ایک بکری ذبح کی، اس ایک بکری کو پکڑ کر امت نے جو ربڑ کی طرح سے کھینچنا شروع کیا، تو اس وقت میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہمارے فیصل آباد میں ایک شادی ہوئی جس میں 4 کروڑ روپے خرچ ہوا۔ آج سے 35 سال پہلے کا 4 کروڑ، آج کا کتنا؟ آج کا 40 کروڑ۔ اب امت کا پیسہ اس پر جو ہے وہ لگ۔ بڑے حضرت جی کی ارشاد مبارک سنا ہے، فرمایا جو کام کرنے کے ہیں نا، اگر وہ نہیں کرو گے پھر وہ کام کرنے پڑیں گے جو نہ کرنے کے ہیں۔ پیسہ اگر دین پر نہ لگا، مسجد میں نہ لگا، مدرسے میں نہ لگا، تبلیغ میں نہ لگا، حج پہ نہ لگا اور عمرے پہ نہ لگا، پھر بلڈنگوں پہ لگے گا، شادیوں پہ لگے گا۔ اس لیے ہر کام کے بارے میں علماء کرام سے پوچھ کے چلنا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اچھا، ذکر جو ہے نا، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، کلمہ سوئم، درود شریف، استغفار اور مسنون دعائیں۔ اچھا، کچھ وظائف ایسے ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، لیکن ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ کسی شیخ الحدیث، بڑے مفتی، بڑے عالم سے پوچھ کر پھر وہ وظیفہ کیا جائے، کیونکہ ہم میں ایسی استعداد نہیں ہے۔ تو ان وظیفوں کو جو ہے، یہ جو ہے 3 تسبیحات، ان کو تو پابندی سے کرنا ہے، موقع محل کی دعائیں جو ہے وہ کرنی ہے۔ اچھا، آپس میں مل جل کر ایسے رہنا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، پوری زندگی چھلکتی ہوئی نظر آئے۔ یہ اسلام جو ہے نا، اسلام دکھانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے ریوڑ میں عید کی نماز پڑھی، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہاں بیان تو بزرگ حضرات کرتے ہیں، بزرگوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی کارگزاری سناؤ۔ تو اس نے کہا بھئی میں سکھر کا رہنے والا ہوں، میں پہلے ہندو تھا اور ہندو برادری کا میں چودھری ہوں، میں کیسے مسلمان ہوا یہ میں بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اڑتیوں کا کاروباری ہوں، کچھ مسلمان نوجوان میری دکان سے اپنی دکانوں کے لیے سودا لے جاتے تھے، 4-5 مہینے تک وہ نظر نہیں آئے، اس کے بعد جب آئے ان کے کپڑے تبدیل، ان کی شکلیں تبدیل، بات کا انداز تبدیل۔ میں نے ان سے کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ حج پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے سفید کپڑے، سفید ٹوپیاں دیکھ کر میں نے کہا شاید حج پہ گئے ہوتے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو حج پہ نہیں گئے تھے، ہم تو تبلیغ میں گئے تھے 4 مہینے لگانے کے لیے۔ پھر ان نوجوانوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب ہمارا آپ کے ساتھ بڑا ضروری کام ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ بھئی بتاؤ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب ہمارا آپ کے ساتھ لین دین تھا،
اس کاروبار میں ہم نے آپ کے اتنے پیسے کھائے ہوئے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں. کہتے میں نے رجسٹر کھولا، دیکھا ان کے ذمہ کوئی پیسے نہیں تھے. میں نے کہا کہ بھئی میرے کھاتے میں تو تمہارے ذمہ کوئی پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا سیٹ صاحب وہ آپ کو نہیں پتا، وہ ہمیں پتا ہے. تو ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے جو تھے وہ تو ہم تبلیغ میں لگا کے آ گئے. ہم نے حساب بنا لیا ہے اور اتنا اتنا پیسہ بنتا ہے، آپ اس کو چڑھا لیں رجسٹر پہ، ہم قسطوں میں آپ کو ادا کریں گے. کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمان پہلے سے تھے یا ریول میں جا کر کلمہ پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو پہلے سے مسلمان تھے. بولا پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ دوسرے کا مال کھانا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا پتہ تو تھا لیکن بات کھلی ہوئی نہیں تھی، استحضار نہیں تھا. جیسے ڈاکو ہے نا جی، ڈاکو سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ نماز پڑھنا کیسا ہے، وہ کیا کہے گا؟ گناہ ہے؟ یہ نہیں کہے گا، کہے گا ثواب ہے. پھر اس سے پوچھے ڈاکہ ڈالنا کیسا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ یہ ثواب ہے. کہے گا نہیں گناہ ہے. سمجھے؟ تو ڈاکہ ڈال رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے. پتہ تو سب کو ہے، عمل کی جو ہے وہ کمی ہے. سمجھے نا؟ اس لیے کہتے ہیں ایسے ماحول میں آ جائیں کہ پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے. سمجھے نا؟ اور گھر بار میں ایسا حال ہو. کہتے ہیں مسلمان کو خبیث اور حرامی کہنے کے اوپر شریعت میں کوڑوں کی سزا مقرر. محترم حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا جمعے کی نماز سردار نماز ہے، یہ قضا ہو جائے اس پر اتنا گناہ نہیں ہے جتنا اس بات پر گناہ ہے کوئی ایسی بات زبان سے کر دینا کہ دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے. اس باتوں سے جو ہے وہ بچنا. پیارے نبی سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اچھے کپڑے پہننا، اچھے بوٹ پہننا یہ تکبر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ پہنے. پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر تکبر کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا حق بات کو نہ ماننا، حق بات کو نہ ماننا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. ماں باپ کا ادب کرنا ہے اور جو ہے زندگی بنا کے رکھنی ہے، اس کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب ایسے ماحول میں چلتے رہیں گے. اب صحابہ کرام کی کتنی قربانی ہے، یعنی ہماری قربانی کیا ہے؟ دفتر چھوڑ کے آئے، گھر بار چھوڑ کے آئے، دکان چھوڑ کر آئے. انہوں نے اعمال ایسے دینی، مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اور حرمین شریفین کی ایک نماز مکہ شریف کی 1,00,000 کے برابر. ان نمازوں کو انہوں نے چھوڑا. اور کیسی نماز چھوڑا؟ امام ہو امام الانبیاء اور سب میں کھڑے ہوں 10 مبشرہ، آذان دینے والوں ہوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھے نا؟ تو ایسی نماز قیامت تک دوبارہ قائم نہیں ہوگی. ان نمازوں کو چھوڑ کر وہ اللہ پاک کے راستے میں نکلے. اگر وہ نہ نکلتے تو آج یہ جو رونق نظر آ رہی ہے کہاں سے نظر آتی؟ ساری دنیا میں وہ پھیل گئے. 30,000 صحابہ کرام کی قبریں جو ہے وہ تقریباً اردن کے اندر ہے، 800 کے قریب جو ہے وہ ترکی کے اندر ہے. تو پوری دنیا میں وہ جہاں تک پہنچ سکے وہاں پہنچے اور دین کو پھیلایا. اب ہمارا کام یہ تھا کہ دین کی جس سطح پر وہ دین کی محنت چھوڑ کر گئے اور آگے بڑھاتے، تو ہماری غفلت کی وجہ سے بجائے دین ترقی کرنے کے اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گیا. اب اللہ پاک نے یہ محنت جو ہے اللہ پاک نے شروع، یہ ابھی تک ہمارے یہ 4 اعمال جو ہے یہ نقل ہے، اصل نہیں ہے. اصل تو صحابہ کرام کے تھے. تو اس نقل کی وجہ سے لاکھوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. چور ڈاکو تہجد گزار بن گئے، لاکھوں عورتیں پردے میں آ گئی، لاکھوں لوگوں نے اپنے کاروبار ٹھیک کر دی. اور اگر اصل پر آ جائے ہمارے میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے تبلیغ اور دعوت کے کام کو نمبر 1 پہ رکھا ہوا تھا، ہم نے نمبر 2 پہ رکھا ہوا. چھٹی مل گئی چلا لگا لیا، گھر میں خیریت ہے، بیرون ملک سے ہو آئے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، پہلے نمبر پر وہ. اب ہمارے بڑے فرماتے ہیں
کہ اس کام کو پہلے نمبر پر کر لو، دوسرے نمبر پر اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ لو. اس طریقے سے جو ہے وہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے مزید ترقی نصیب فرمائے. تو سب اس کے لیے تیار ہیں نا جی؟ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کا بیٹھنا انتہائی قبول